بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ انسان کا جتنی بھی مشکلات سے آمنا سامنا ہو، اس کو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسی ہی کہانی اس کتے کی بھی ہے جو کہ روزانہ اس جنگل میں چلا جایا کرتا تھا۔ کتوں کی وفاداری کے تو قصے آپ نے سن رکھے ہوں گے، لیکن ان جانوروں کے اس پہلو سے زیادہ لوگ نہیں واقف۔ بی جے ڈفٹ نامی اس شخص نے 2 کتے بڑی ہی محبت سے پالے تھے۔ جتنا کہ اس کو اپنے کتے پسند تھے، اتنا ہی یہ دونوں کتے بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بہت شرارتی تھا اور اکثر گھر سے بھاگ جایا کرتا تھا، اگرچہ دوسرا کتا آرام پسند تھا اور گھر میں ہی زیادہ تر رہتا تھا، لیکن جب یہ بھاگ جاتا تو اس کو اپنی دوستی کی خاطر اس کے ساتھ جانا ہی پڑتا۔ کسے معلوم تھا کہ ان کی دوستی ہی ان کو ایک دن بڑی مصیبت میں گرفتار کر دے گی۔ ایک دن ان کے مالک نے اپنی کمپنی کے لوگوں کی اپنے گھر میں پارٹی رکھی۔ پارٹی شروع ہوئی اور ہر کوئی اپنے مہمان اور دوستوں کے ساتھ مگن ہو گیا۔ ان کے مالک کو بھی اپنے ان کتوں کا کوئی خیال نہیں رہا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ آج بھی یہ دونوں کوئی شرارت کریں گے۔ اس نے دروازے کی پرواہ نہ کی اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ عادت سے مجبور یہ کتا گھر سے باہر نکلا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دوست دوسرے کتے نے بھی اس کا ساتھ دیا اور دونوں بھاگتے بھاگتے پاس ہی موجود جنگل میں گھس گئے۔ اس جنگل میں وہ شاید پہلی بار گئے تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس جنگل میں کون کون سے خطرے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کتا آگے تھا اور اس کو وہ گڑھا نظر نہ آیا جو کہ پانی کے لیے لوگوں نے بنایا تھا۔ وہ اس گڑھے میں گر گیا اور اب اس کے پاس اس کنکریٹ کے گڑھے سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اگرچہ یہ گڑھا اب خالی تھا اور اس میں پانی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی خود سے اس گڑھے سے باہر نکل آنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے دوست کے پاس بھی اس کو اس گڑھے سے نکالنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب اس کے دوست کو اس گڑھے میں نہ صرف بھوک سے مرنے بلکہ کسی جنگلی درندے کا شکار بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کا دوست اس کو اس گڑھے سے تو نکال نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو اکیلا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ چونکہ اس جنگل میں انسانوں کا گزر کم ہی ہوتا ہے، اس لیے کسی انسان کا ادھر آ جانے اور ان کو ریسکیو کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ادھر ان کتوں کے مالک کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس کے پالتو کتے جنہیں وہ اولاد کی طرح پالتا تھا گھر سے غائب ہیں، اور یوں اس نے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر تھک ہار کر جب اسے یقین ہو گیا کہ اپنے پالتو کتوں کو ڈھونڈنا اس کے بس میں نہیں ہے، تو اس نے پالتو جانوروں کو حفاظت دینے والی ایک کمپنی سے رابطہ کر لیا اور ان کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ انہیں اس کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ ان لوگوں نے بھی ان کتوں کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہ ملے۔ ادھر ان دونوں کتوں کا اب بھوک سے برا حال تھا اور انہیں اب یقین ہو چکا تھا کہ اگر ان نے کسی طرح مدد نہ حاصل کی تو ان کی موت یقینی ہے۔ اس کے لیے اپنے دوست کو اس گڑھے میں چھوڑ کر جانا بھی مشکل تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ مدد لینے جائے اور واپس آنے پر اسے اپنے دوست کی ہڈیاں ہی ملیں۔ خیر دوسری طرح بھی تو موت یقینی تھی، اس لیے اس نے رسک لینے کا ہی فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے اس کو وہیں چھوڑا اور پاس کسی انسان کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ وہ آخر ایک گھر میں آیا جہاں پر موجود ایک شخص کو دیکھ کر اس نے واپس اس جنگل کی راہ لی تاکہ وہ اس کا پیچھا کرے اور یوں وہ اپنے دوست تک اس انسان کو لے جائے۔ اس شخص کو پہلے دن اس کتے کی اس حرکت کی سمجھ نہ آئی۔ وہ اگلے کچھ دن تک اس تک جاتا رہا اور اس کو اپنے پیچھے لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس بے زبان جانور کی بات یہ شخص سمجھ نہ سکا۔ آخر اس شخص کو بھی شک ہو گیا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس وجہ سے یہ کتا روزانہ ایک ہی طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ اس نے آخر پیٹ ریسکیو والوں کو کال کر دی اور انہیں بتایا کہ ایک ایسا کتا روزانہ میرے گھر کے پاس آتا ہے اور مجھے دیکھنے کے بعد جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اس نے اس کتے کا حلیہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ میرے بہت قریب نہیں آتا، لیکن مجھے شک ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو کہ یہ مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ شاید اس کتے کو ڈر ہوا ہو کہ کہیں یہ مجھے قید ہی نہ کر لے اور پھر میرے دوست کو اکیلے اس جنگل میں مرنا پڑے اور میں کچھ بھی نہ کر سکوں۔ اسی وجہ سے ہی وہ شاید دور سے ہی واپس مڑ جاتا ہوا ہوگا۔ جب اس شخص نے اس کتے کا حلیہ بتایا تو ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ وہی ہے جس کے گم ہونے کی رپورٹ ایک دن پہلے ہمیں ملی تھی۔ وہ فوراً سے نکل پڑے کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ اتنے دن سے اگر یہ کتے گم ہیں تو یقیناً وہ بھوک سے مرنے کے قریب ہوں گے۔ آخر وہ اس شخص کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے۔ ان کو پھر اس شخص نے اس گھاٹی کا راستہ بتایا جس طرف وہ کتا روزانہ بھاگ جایا کرتا تھا۔ وہ اس راستے پر گئے اور ساتھ ساتھ اس کتے کا نام بھی بلاتے گئے۔ تھوڑی ہی دور انہیں اپنی آوازوں کا جواب مل گیا۔ اس کتے نے اپنا نام سن کر بھونکنا شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ اس آواز کی سمت چل پڑے اور آگے جا کر ان نے جو دیکھا اس کو دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ ان کو یہ کتا اس کنکریٹ کے گڑھے کے پاس سر جھکائے بیٹھا نظر آیا۔ تب انہیں شک ہوا کہ کہیں اس کے دوست کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو گیا۔ انہیں بعد میں بتایا کہ اس وقت ہم نے جتنی ہو سکتی تھیں دعائیں کیں۔ جب ہم اس گڑھے تک پہنچے تو اندر ہم نے اس کا دوست ایک پتھر پر سر رکھے پڑا دیکھا۔
ہمیں یہ بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ یہ زندہ ہے اور بھوک کی وجہ سے اتنا نڈھال ہو چکا ہے کہ اس کے لیے سر اٹھانا بھی محال ہے۔ خیر ہم نے ان دونوں کو ریسکیو کر لیا اور ان کے مالک کو اطلاع دے دی۔ جب یہ کتے اپنے مالک سے ملے ہوں گے اور جب ان کے مالک نے اتنے دنوں کے بعد اپنے پالتو کتوں کو دیکھا ہوگا تب ان کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے، یہ بات الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔